اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے ولادت کے پہلے درجے کی جسمانی تبدیلی، فزیولوجیکل چینج ڈیورنگ آف دی فرسٹ اسٹیج آف لیبر۔ ولادت یا زچگی کے پہلے مرحلے کے دوران جسمانی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اس کو تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ سر کی فلیکشن آف ہیڈ، پیدائش کے مرحلے کے وقت فٹس کے سر کی ہڈیاں نرم نازک ہوتی ہیں، ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جائیں۔ اس طرح ہونے سے پیدائش میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہڈیاں ولادت کے وقت ذرا سے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتی ہیں اور یہ حالت بھی فلیکشن کہلاتی ہے۔ جب لیبر کا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو فٹس کا سر اس مرحلے سے گزر کر فلیکسڈ ہو کر پیلوک برم کے اندر آ جاتا ہے۔ پیلوک برم کا ڈایامیٹر تقریباً 10 میٹر ہوتا ہے، لیکن بچے کے سر کا ڈایامیٹر مناسبت سے سیٹ ہوتا ہے۔ اس فلیکشن کی خاصیت کی وجہ سے فٹس کو مزید نچلی طرف آنے ڈیسنٹ میں سہولت فراہم ہوتی ہے۔ اس فلیکشن کے عمل سے یوٹرائن کنسٹرکشن بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ ڈیسنٹ حمل کے آخر میں جب ولادت قریب ہوتی ہے تو ایسی خواتین جو پہلی مرتبہ بچے کو جنم دے رہی ہوتی ہیں یعنی پرائمری گریویڈا کہلاتی ہے۔ اس کے جسم کی ساخت اور حالت دیگر بچوں والی خواتین سے مختلف ہوتی ہے۔ ایسی خواتین ہیں لیبر کے آغاز آنسٹ آف لیبر سے 2 ہفتے فٹس کا سر پیلوک میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد بتدریج سر نیچے کی طرف حرکت کرتا ہے۔ فٹس کے سر کی یہ نیچے کی جانب حرکت ڈسنٹ کہلاتی ہے اور یہ عمل پہلے درجے میں عام طور پر رحم کے سکڑاؤ کے وقت ہوتا ہے اور دوسرے مرحلے میں فٹس کے آخر تک جاری رہتا ہے۔ انٹرنل روٹیشن آف ہیڈ، سر کی اندرونی حرکت۔ ولادت کا عمل در حقیقت ایک قدرتی عمل ہے۔ اگر کوئی پیچیدگی نہ ہو تو اس میں کسی طرح کی مداخلت نہ کی جائے تو اس کے تمام امور خود بخود سر انجام دیتے ہیں۔ ایسے ہی جب فٹس کا سر باہر آنے کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے تو فٹل ہیڈ باہر آنے سے قبل قدرتی طور پر اپنی حالت تبدیل کرتا ہے، معمولی سا گھوم جاتا ہے اور باہر آنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ اس مرحلے پر عورت کے اعضاء بھی اس حالت میں آ چکے ہوتے ہیں، اس کو خارج کر دیں۔ فٹس کے کندھے یعنی پیوبک آرٹ کے نیچے آ جاتے ہیں۔ گروننگ آف ہیڈ، جب وقت فٹل ہیڈ باہر نکلنے کے مرحلے سے گزرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اندرونی اعضاء کی تبدیلیاں یعنی اس کی پوزیشن تبدیل کرنے کا مرحلہ بھی ہے۔ اس مرحلے میں آپٹیکل کی پوزیشن یا سمفیسس پیوبک کے عین نیچے ہوتی ہے۔ یہ حالت ایک پوزیشن یعنی گروئنگ آف ہیڈ کہلاتی ہے۔ اس مرحلے پر اعضاء کے کھلنے اور پھیلنے کا عمل تیزی سے مکمل ہو رہا ہوتا ہے۔ سب آپٹیکل پرمیٹک بھی اپنا کردار ادا کرنے کی غرض سے کشادہ ہو جاتا ہے۔ ایکسپولیشن آف پیوبک کا راستہ ہموار کرتے ہوئے وائلول اورفک بھی کھل جاتا ہے۔ کندھے کا اندرونی گھومنا، انٹرنل روٹیشن آف شولڈر۔ ولادت سے قبل اندرونی حرکتوں یا پوزیشن بدلنے کی حالتوں میں سے یہ ایک بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ گھومنے کی حالت کندھے کی ہوتی ہے اور یہ گھومنا سر جیسا ہی ہوتا ہے۔ اس وقت کندھا یعنی پیلوک کیوٹی میں ایک اپنی حالت اوبلیکوٹ ڈایامیٹر کی صورت میں ہوتے ہیں۔ اس حالت کا جائزہ لیں تو سامنے والا کندھا پیلوک فلور کے دائیں طرف نظر آتا ہے اور مزید یہ ہے کہ انٹرو پوسٹیریئر آگے کی طرف اور ایکسٹرنل ڈایامیٹر کی طرف مڑ جاتا ہے۔ سر کا بیرونی گھومنا، ایکسٹرنل روٹیشن آف ہیڈ۔ سر کی اندرونی حرکت اس سے باہر آنے سے قبل ہوتی ہے اور یہ بیرونی حرکت پارٹیشن سر ہیڈ کے باہر آ جانے کے بعد ہوتی ہے۔ جیسا کہ اوپر ہم نے کندھے کے اندرونی طور پر گھومنے کا ذکر کیا، اس کا تعلق جب کندھا اندرونی طور پر گھومتا ہے تو سر جو کہ اس وقت عورت کے جسم سے باہر ہوتا ہے گھومتا ہے۔ یہ ایک قدرتی حرکت ہوتی ہے جو خود بخود ہی ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کندھا انٹرو پوسٹیریئر میں موجود باہر نکلنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ لیٹرل فلیکس آف باڈی، یہ جسم کا بیرونی فلیکس بھی جسم کے ایک خاص جھکاؤ کی حالت ہے جو خاص وقت پر ہوتی ہے۔ فٹس کے خراج جو کہ دوسرے مرحلے میں ہوتا ہے، عین اس وقت جب فٹس کا جسم باہر آ رہا ہوتا ہے تو ریڑھ کی ہڈی یعنی سپائن کے اندر ایک فلیکشن کی حالت پیدا ہوتی ہے، یعنی سپائن ایک طرح کو جھک جاتی ہے اور یہ عمل فلیکشن آف دی باڈی، لیٹرل فلیکشن آف دی باڈی کہلاتا ہے۔ اس مرحلے پر سامنے والا کندھا سمفیسس پیوبک کے نیچے سے ہو کر 7 سے گزرتا ہے۔
وجائنا کھل چکی ہوتی ہے اور وہ مہمان کی آمد کا طویل عرصے سے انتظار ہوتا ہے آ جاتا ہے۔ اس مرحلے پر ڈاکٹر ایلچوی کو لازمی فرض ہے کہ فٹس کے باہر نکلنے والے جسم کو سہارا دیں، لیکن اس کو خود بخود باہر آنے کی کھینچنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ مدرجہ بالا موجودہ جو انسانی جسم تبدیلی سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا تعلق ولادت کے پہلے درجے سے ہے۔ اس کے علاوہ اور امور بھی ہیں جن کا تفصیلی ذکر ہم پہلے سے بیان کر چکے ہیں کہ ان کا تعلق پہلے مرحلے سے ہے۔ اہم خیال کرتے ہیں کہ ان کا تفصیل طور پر پڑھانا ضروری نہیں، صرف ان کا ذکر کر دیتے ہیں۔ طالب علم اس کی تفصیل چاہیں تو گزشتہ ویڈیو میں حاصل کر سکتے ہیں۔ کنسٹرکشن اینڈ ریسٹرکشن فارمیشن آف اپر اینڈ لوور یوٹرائن سیگمنٹ ٹیکنگ اپ سرویکس ڈیولپمنٹ آف دی ریئیکشن کنگ شو ڈلٹیشن آف سرویکس ریپیوچر آف دی ممبرین۔ بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے۔ ڈاکٹر محمد طیب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔